تمام شہ مشرقین کا سب مل کے آج دید یہ پرسا حسین کا ماتم دران مظلوم کربلا سوگ وران غریب زہرا. ابھی میرے بھائی چودھری مشتاق فرما رہے تھے کہ چہلم 40 دن کا ہوتا ہے. یہ کون اجلی بہن ہے جو پونے دو سال کے بعد بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے. بس زیادہ دیر آپ کو زحمت و سماعت نہیں دینا. آج رونے کا دن ہے, آج پرسے کا دن ہے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام سنی شیعہ کابرین بالخصوص قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد شاہ موسوی سرکار کے دستراست سیکرٹری جنرل TNFJ محرم عزاداری سیل جناب شہداء علی بخاری صاحب, قائد محترم کے فرزند ازمن آغا سید علی رول عباس موسوی روگیر اور تمام عبائدین تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار فوس MO ابراہیم اسکاؤس مختار زنیشن, یہ سارے عزادار آئے بیٹھے ہو. آپ نے قرارداد سن لی. مجھے فقط پیغام قائد کا ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. لیکن آپ یہ اکیلے نہیں بیٹھے یہاں, اس جلوس کے پیچھے حسین کی ماں بھی آ رہی ہے, سر کے بال کھول کے دعائیں کر رہی ہے, اللہ میرے حسین کے ماتمے کی خیر ہو. میں تمام انتظامیہ کا, پولیس کا, رضاکاروں کا, آپ سنی شیعہ بھائیوں کا دلی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے غریب زہرا کے چہلم میں شرکت فرمائی ہے. عزادارو, حسین کیوں دنیا سے یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ مثلی لا یبعد مثلا, کوئی مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا. وجہ یہ تھی کہ یزید کا نمخار ایک دور ایسا آنا ہے کہ وہ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. ابھی ایک عالم دین اہل سنت مجھے ملے, کہنے کہ حضرت صاحب مجمع سے بتائیے گا, پریشان نہ ہوا کریں, فقط نعرے لگانا کافی نہیں ہے, سب کو حق حاصل ہے, جس کے مرضی نعرے لگائے. لیکن غور سے دیکھنا, نعرے لگانے کا چہرہ دیکھنا. جو حسین زندہ باد کہتے ہیں ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں. جنہوں نے اس دور میں یزید زندہ باد کے نعرے لگائے, میڈیا نے انہیں کوریج دی, سوشل میڈیا نے انہیں بڑھا کے پیش کیا. لیکن خدا کی قسم میرے دوست مولانا علی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ غور سے دیکھیے گا, ماشاءاللہ سلامت. میں لگا دیتا ہوں, یہ جذبات میں ایسے نہیں. تصویر بھائی میں لگاؤں گا ماشاءاللہ, چونکہ زندہ آباد. کیا بات ہے, مرد آباد, مرد آباد. اصل میں بات یہ ہے جو کرنے والی بات ہے, بات یہ ہے میں موجود ہوں بیٹا, نیاز ہے اس کا, یہ جذبہ. میں اس ماتمی کے, اس سید کے جذبہ قدر کرتا ہوں. میرے کالج کا اہل سنت دوست بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے کیوں پریشان ہیں؟ سنی بھی کہہ رہا ہے یزید مرد آباد, شیعہ بھی کہہ رہا ہے یزید مرد آباد, ہندو بھی کہہ رہا ہے یزید مرد آباد. یہی تو وجہ ہے آج اگر کوئی حسینیوں کے درمیان, شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان, اس اسلام کے نام پہ بننے والے پاکستان میں یزید مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے, یزید زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, تو آپ غور سے دیکھنا اس کی شکل پہ لعنت برس رہی ہے. سلامت رہے بس, ماشاءاللہ سلامت رہے. آپ سلامت رہیں. یاد رکھیے گا دوستو, پیغام حسینیت فقط ایک جملے میں میرے عزادار قائد, میرے غیرت مند قائد, میرے مادمی قائد آقا موسوی فرماتے ہیں, حسین کا غم نہ تیری وجہ سے ہے نہ میری وجہ سے. اس غم کی ضمانت فاطمہ کی بیٹی زینب نے دے رکھی, اس غم کی ضمانت حسین کے بیٹے سجاد نے دے رکھی. بس آؤ میرے ساتھ پرسا دو, وعدہ کرو, مگر ایک عہد و پیمان لے رہے ہیں میں, اس لیے کہ یہ آواز والعصر نیوز کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہے. آپ میرے ساتھ مل کے یہ عہد و پیمان کریں. آقا موسوی نے کہا ہے, یاد رکھو, حج کے زمانے میں حج کی جگہ اچھا لگتا ہے, روزے کے مقام پہ اچھا لگتا ہے, نماز کی جگہ اچھی لگتی ہے, اور ماتم حسین واحد وہ جگہ ہے جہاں کرو ماتم وہ عبادت گاہ بن جاتی ہے. لیکن ماتم کی حیت تبدیل نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ آج آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, خدا کی قسم
یہ ماتم بڑے ہاتھوں سے زینب پہنچایا۔ بخاری صاحب میں کس منہ سے کہوں، لوگوں نے بڑا زور لگایا۔ ارے خدا کے بندو عقل کا ناخن لو۔ کل اسلام آباد میں ایک ماپی مجھے کہہ رہا تھا، میں زلزن برامر کا نکلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا دیا، دونوں ہاتھ ہمارے قابو کر دیے، ہم حسین کا ماتم نہ کریں؟ عزادارو ایسی سازشوں سے ہوشیار رہیے، سادے لوگوں سے بچیے، آئیں ہم عہد و پیمان کریں گے، چراغ ماتم نہ بھول سکے گا۔ میں چاہتا ہوں 4 مصروں میں ہم اہل بیت محسن نقوی یاد کرا دوں گا۔ چراغ ماتم عہد و پیمان ہے ہمارا، چراغ ماتم نہ بھول سکے گا، ہے جب تلک دم میں دم ہمارا، نہ جھک سکے گا ستم کے آگے، سلامت رہیں آپ، نہ جھک سکے گا ستم کے آگے، یہ سر خدا کی قسم ہمارا، اور تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی۔ آپ میرے بات تائید کریں گے؟ اچھا میں لگا دیتا ہوں، میرے بھائی جذبات میں نے آپ لگائیں، جس کو ماں نے دودھ ڈبے والا پلا وہ نا وہ 1 منٹ کے لیے، جسے ماں نے دودھ نادری کی لوری میں پلایا ہے وہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیے گا، یا سارت الحسین، 80 سالہ مجاہد ہے شجاعت بخاری، جوان استخارہ دیکھ رہے، تھوڑا بیٹھ جائے، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، حسینیت، یزیدیت، کل ایمان رہی۔ میرے سنی سے بھائیوں، اتنے سارے اٹھے ہوئے ہاتھ اگر کربلا میں ہوتے، اگر اتنے سارے اٹھے ہوئے ہاتھ اگر کربلا میں ہوتے، زینب اجڑ کے شام سے نہ آتی۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، ایک مومن ہے، اس کو مولا نے جوڑی دی ہے، بیٹوں کی جوڑی دی ہے عزادارو، مگر میں اتنا کہوں گا اگر تمہارے 18 بیٹے بھی ہو نا، دعا کرو مولا تمہیں ایک بیٹی ضرور دے۔ زینب اجڑ کے آ گئی عزادارو، لیکن کیسے آئی زینب؟ ایک مرتبہ جابر نے اعلان کیا، علی بھائی جابر نے اعلان کیا، اے سواری والوں سواریوں سے اتر جاؤ، بس ایک آنسو آ گیا نا، حسین کی ماں اپنے بیٹے کے زخموں کو مرہم بنا کے لے جائے گی۔ یہ عزاداری جاری ہے انشاءاللہ۔ 28 صفر کو چور ہربال میں بڑی سرکار پہ بہت بڑا جلوس ہوگا، یہ عزاداری 8 بولوں تک جاری رہے گی، ہر جگہ پرسہ دینا ہے آپ نے، فقط پرسوں کو پرسہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ ہم یا سارت الحسین کو سیاسی نعرہ نہیں بننے دیں گے، یہ آزادوں اور آزاداروں کا نعرہ ہے، یہ ماتمیوں کا نعرہ ہے، یہ ماتم میں لگا کرتا ہے۔ اگر آپ میری بات کی تائید کرتے ایک دفعہ اور لگا دیں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین۔ ہاں عزاداروں، الوداع بھی کرنا ہے نا، سلامت رہے، ماشاءاللہ آپ سلامت رہے۔ اب میرا پیغام سن لے، 2 منٹ رہے میرے پاس، الوداع بھی ہوگا عزاداروں۔ 6 ربیع الاول کو انشاءاللہ قائد مل جعفر کے فرزند ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ جامع المدوزہ میں الوداعی پرسہ ہوگا، سب نے آنا ہے، لیکن یہ سوچ کے آنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ کسی مومن کے ساتھ میرا ہتھکڑی والا امام بیٹھا ہوگا۔ عزاداروں جابر نے اعلان کیا، اعلان سن لے جابر کا، جابر نے اعلان کیا کیا، اے قافلے والوں سواریوں سے اتر جاؤ۔ اگر آپ نے شرما کے رویا تو امام صادق ناراض ہو جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کا غلام رو رہا تھا رومال رکھ کے منہ پہ، مولا فرماتے ہیں رومال چھیل گیا تھا جی اس کا، کہ تجھے شرم نہیں آتی میرے جد کو رو رہا ہے رومال رکھ کے؟ مولا میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا مولا نے کہا نہیں ایسے نہ رو، مولا کیسے رو؟ آپ کے لیے پیغام ہے یہ، مولا کیسے رو کا ایسے رو جیسے کوئی جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں اپنے سر کے بال کھول کے روتی ہے۔ عزادارو ایک جملہ سن لو میرا، قافلے والوں ساوری سے اتر جاؤ۔ زینب نے محل پہ ہاتھ مارا، سجاد بیٹا پتہ کرو یہ کون ہے جو مجھے بھائی کی نگری میں آنے سے روک رہا ہے؟ پتہ چلا جابر نے کہا اس نگری کے شہنشاہ حسین کے علمدار عباس کو حکم ہے۔ بس میرے بھائی تیری فرمائش پوری ہوگی، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس نگری کے شہنشاہ حسین کے عباس کا حکم ہے کوئی سواری پر چڑھ کے نہ آئے۔ زینب نے کہا سجاد بیٹا جابر سے کہو اپنے آقا عباس کو جا کے بتا دے۔ زینب کہہ رہی ہے اب میں کوفے کی شہزادی بن کے نہیں آئی، اب زینب شام کی قیدن بن کے آئی ہے، مجھے پیدل چلنے کا طریقہ آ گیا۔ عزادارو تیاری کرو زنجیر کے
मातम की, मुझे पैदल चलने का तरीका आ गया। चली ज़ैनब अज़ादारो, मैं क्या तफसील बताऊं, वक्त नहीं रहा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द है अज़ादारो। चिहलुम अरबईन हुसैनी आका जी फरमाते हैं संगे मील की हसरत रखता है अज़ादारी में। जब ज़ैनब बढ़ी ना अज़ादारो, कभी अकबर की लाश पे गई, कब्र अकबर पे गई, कभी अज़ादारो कासिम कब्र पे गई, कभी हुर की कब्र, सारी कब्र पे चली गई। अब ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा जाबिर से कहो मेरे अब्बास की कब्र कहाँ पे है। बस अज़ादारो एक जुमला रह गया, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है अज़ादारो। जब कहा अब्बास की कब्र पे ले चलो, अज़ादारो आगे आगे जाबिर है, पीछे पीछे सज्जाद है, पीछे पर्दादार बीवियां हैं, ज़ैनब अकेली नहीं है, रुकैया भी है, रबा भी है, अज़ादारो उम्मे लैला भी है, फरवा भी है, हुर की ज़ौजा भी है, अज़ादारो सहाबा किराम के अज़वाज हैं। एक मर्तबा हुआ क्या, ज़ैनब ने अब्बास का लाशा दूर से देखा। ये जुमला अगर आपने सुन लिया, न रोना आया, रात को बिस्तर पे जाके इंशाल्लाह तुम पुरसा पेश करोगे, गौर से सुन लेना। अज़ादारो आयतुल्लाह नेमतुल्लाह जज़ारी फरमाते हैं ज़ैनब रुक गई अज़ादारो, एक मर्तबा बीबियों की तरफ मुंह किया, दोनों हाथ फैला के कहा बीबियों तुम्हें मेरी कसम है अब्बास को ये मत बताना कि सकीना हमारे साथ नहीं आई। हाय सकीना, हाय सकीना, तमाचे खा के सो गई अज़ादारो। आप सुबह बैठे हैं, मातम करो, सर का पुरसा देना है। अज़ादारो ज़ैनब आई, अब्बास से कुछ कलाम किया, उसके बाद ज़ैनब चली गई अज़ादारो। कहाँ चली गई? मदीने आ गई अज़ादारो। मेरा दिल चाहता है इस भाई की फरमाइश पूरी न कर दो अज़ादारो। इसने कहा है ज़ैनब ने सबका पुरसा लिया है, तो बेटों का पुरसा भी लिया था, अज़ादारो नहीं लिया। अब्दुल्ला के घर में आ गई। ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मुझे अब्बास का पुरसा दे, मुझे हुसैन का पुरसा दे, मैं काफिला सालार थी। अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब मेरे बेटों ने कोई कारनामा किया था या नहीं किया था? अज़ादारो हाय तो कह दो ना, मेरे बच्चों ने कोई कारनामा किया था या नहीं किया था? ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मुझसे कसम ले ले, करबला से शाम से यहाँ मैंने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। आज हम घर में दोनों मियां बीवी अकेले हैं। अब्दुल्ला मुझे मेरे बच्चों का पुरसा दे। अज़ादारो हैदर करार की बेटी कहा अब्दुल्ला ने ज़ैनब मुझे ये तो बता मेरे बेटे कैसे लड़े, जाफर तैयार के पोते हैदर करार के नवासे कैसे लड़े। ज़ैनब खतीब शाम अपने बच्चों की शजाअत बयान कर रही थी। अज़ादारो मर जाता है जुमला में कहता दुआ करो अगर मेरे मिंबर पे मौजूद की है। इस जुमले पे अली की बेटी अपने बच्चों की शजाअत बयान कर रही थी ना। एक मर्तबा जो से खिताबत में ज़ैनब के बाजू से चादर हट गई। अज़ादारो चादर का हटना था। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने चीख के कहा ज़ैनब आपके बाजुओं पे नीले निशान कैसे हैं? अज़ादारो हाथ लगा दो, आखिरी जुमले के सलामत रहे अज़ादार। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला जब अब्बास मारा गया, अब्दुल्ला जब खेमों में आग लग गई, यजीद की फौज खेमों में आ गई, हमारे सरों से चादरें छिन गई, हमें ताजियाने मारे गए, सकीना को तमाचे मारे गए। हाय चेलू में सहद शहदा, हाय सकीना, हाय अशीर शाम, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।